طریقے سے آپ سوچتے ہیں؟ اگر ان کیس آپ بتانا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں، اگر نہیں بتانا چاہتے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اصل میں نے اسکول سے پڑھائی چھوڑ دی تھی 10th میں. اوکے، 10th کے بعد آپ نے پڑھائی نہیں کی ہے؟ نہیں. ٹھیک. اور کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، احمدی ہے؟ دیوبندی ہوں مسلک تو. اچھا، دیوبندی مسلک سے. ٹھیک ہے، چلیے، بہت زبردست. چلیے میں قرآن کی آیت بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے ہمیں ایک ایسے مسلمان ویکتی کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی ہے جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ پردے کا مقصد کیا ہے، عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے. تاکہ اس کا جسم چھپے. ٹھیک ہے، اور چلیے میں بتا دیتا ہوں پردے کا مقصد. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، اور اس میں اللہ فرماتا ہے اگر وہ لوگ باز نہ آئے جو منافق ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، اور جو شہر میں شرانگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، تو ہر ضرور ایسا کریں گے کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر وہ اچھا، یہ میں نے آیت اس دن بھی میں نے صحیح نہیں کی. ٹھیک ہے، میں اس میں سے لے لیتا ہوں. دیکھو میں اسلام کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ میرے کچھ سوال ہیں، بس ان کے جواب کوئی دے دے میں اس کو مان لوں گا، کیونکہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کے جواب مجھے نہیں مل پا رہے. دیکھیے پورا بونگا جی، میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں. اسکرین آپ کو دکھ رہی ہے سامنے؟ دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اردو ٹرانسلیشن سلیکٹ کر لیتا ہوں میں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے. اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کرے. یہ امر ان کے لیے، یعنی یہ کام ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے، پردے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ جو عورتیں ہیں اگر وہ باہر نکلے تو کوئی انہیں تکلیف نہ دے، کوئی انہیں ابیوز نہ کرے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے پورا بونگا جی کہ پردہ جو ہے عورتوں کو جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ لوگ عورتوں کو چھیڑے نہیں، انہیں ابیوز نہیں کرے، انہیں پریشان نہیں کرے. اتنا سمجھ میں آیا آپ کے؟ سمجھ میں آ گیا. یہ پروٹیکشن کے لیے ہے، یہ پروٹیکشن کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ پروٹیکشن جو ہے وہ اللہ کی ہر جو بندی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان سب کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں جیسا دیش میں کوئی ایک قانون آئے جو پروٹیکشن کے لیے، ٹھیک ہے، میں نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کا ثواب اور گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پروٹیکشن کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے اگر دیش میں کوئی قانون آئے جو لوگوں کے پروٹیکشن کے لیے ہے، تو کیا وہ قوم اسپیسیفک ہونا چاہیے، پیپل اسپیسیفک ہونا چاہیے، یا سب کے لیے ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہبی کتاب ہے تو اس نے اپنے مذہب کے لوگوں کے لیے اگر اتارا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. نہیں، آپ، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے آپ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو پروٹیکشن والی چیز ہے وہ سبھی کے لیے ہونا چاہیے، یا اسپیسیفک کوئی قوم کے لیے ہونا چاہیے، یا کچھ لوگوں کے لیے ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ وہ رول پروٹیکشن کے کون کس کو دے رہا ہے، کون کس کو حکم دے رہا ہے، سوال یہ ہے. میں آپ سے آپ نے جو ایک سوال کر رہا ہوں جس کا جواب آپ نہیں دے رہے ہو. سیدھا سا نہیں جواب آپ ہوگا کہ ہاں سب کے لیے نا. مطلب
مثال کے طور پہ اگر ہندوستان میں ایک ایسا قانون آئے جو کہ لوگوں کے پروٹیکشن کے لیے ہے، سیفٹی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، بے شک آپ بے بتائیے، شک تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے نا، جتنے ہندوستانی ہیں سب کے لیے ہونا چاہیے، بے شک صحیح؟ بے ٹھیک، شک اب بالکل. ہاں اب بتائیے اللہ سب کا اللہ ہے یا صرف مسلمان عورتوں کا اللہ ہے؟ اللہ سب کا اللہ ہے یا صرف مسلمان عورتوں کا اللہ ہے؟ ہاں تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے جب پہلا صفحہ آپ کھولو گے نا تو وہیں پر آپ کو مل جائے گا کہ ہوں تو میں سب کا، پر یہ کتاب میں ان کے لیے نازل کر رہا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں. پہلا درجہ ان کے لیے ہے اور بعد میں اگر کوئی بھی مانے گا تو اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے نہیں یہاں فائدے نقصان کی پورا بونگا جی میری بات سنیے، یہاں فائدے نقصان کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ، دیکھیے اگر آپ کوئی میرے سوال کے جواب کے حساب سے چلو گے نا تو آپ کو بھی ایزیلی سمجھ میں آئے گا. ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ نے اس کا جواب مجھ سے ایگری کیا کہ ہاں پروٹیکشن ہے تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، سارے ہندوستانیوں کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ سب کا اللہ ہے یا صرف مسلم عورتوں کا اللہ ہے؟ سب کا بالکل ہے نا، سب یعنی مسلم عورتوں کا بھی اللہ ہے اور غیر مسلم عورتوں کا بھی اللہ ہے، باندیوں کا بھی اللہ ہے، لونڈیوں کا بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک مقصد ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ پروٹیکشن کے لیے ہے. اب میرا ٹھیک سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ پروٹیکشن کے لیے ہے اور اللہ بتا رہے ہیں تو یہ صرف مسلمان عورتوں کے لیے کیوں ہے، یہ غیر مسلم عورتوں کے لیے کیوں نہیں، اور بلکہ مسلمان عورتوں میں باندیوں کے لیے بھی نہیں ہے، صرف مسلمان فری وومن جو ہے ان کے لیے پردہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ناانصافی اللہ کی، اور کوئی نہیں بھائی، کیا بول یہ رہے ایک ہیں سنو یہ ایک مذہبی کتاب ہے. اس کو فالو ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو اس مذہب کو مانتا ہو. دیکھو آج کے زمانے سے بات کرو، جب قرآن آپ یہ ثابت کرو کہ آج کے زمانے میں قرآن اگر کوئی فالو کرتا ہے تو اس کا نقصان ہے، یہ ثابت کرو. آپ پرانے سنیے زمانے میری کو لے بات، کر نہیں آپ تو جس اگر سنیے بات میری کرو. بات پورا بونگا جی، قرآن جو ہے وہ صرف 1400 سال پہلے والے لوگوں کے لیے ہے کیا سبھی لوگوں کے لیے ہے؟ یعنی دیکھو قیامت تک کے لیے ہے یا صرف 1400 سال پہلے والے لوگوں کے لیے ہی تھا؟ اس یہ کے بالکل حکم قیامت جتنے بتائے گئے ہیں، اس کی باتیں جتنی بتائی گئی ہے، وہ قیامت تک ویلڈ ہے یا صرف وہ دور کے لیے ویلڈ تھا محمد صاحب کی زندگی تک؟ دیکھو ایک ہے کتاب، ایک ہے قرآن. کیا ہے؟ ایک ہے قرآن. یہ پوری ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کری، ٹھیک ہے. دیکھو اب اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا کہ یہ قرآن کے اندر نہیں ہے، اب ان کو میں منسوخ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی پردے مرضی کی تھی، اس آیت نے جو چاہا منسوخ وہ ہے؟ کتاب میں. پردے کی ہوں آیت جو میں بتا رہا ہوں کیا وہ منسوخ ہے؟ بالکل منسوخ نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر وہ لیکن اگزامپل مت دیجیے. آپ یہ بتائیے کہ یہ لیکن آپ پردے کا جو حکم ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل قیامت تک کے لیے ہے. تو یہ سب کے لیے ہونا چاہیے نا پروٹیکشن. اگر اسلام جو ہے اللہ سبھی، سنیے میری بات پورا بونگا جی، اگر اللہ بولو جو ہے وہ اگر سبھی کا اللہ ہے تو جو پروٹیکشن والی چیز ہے اس کو ساری عورتوں کو دینا چاہیے تھا، نہ کہ صرف مسلمان عورتوں کے لیے، بلکہ صرف مسلمان عورتیں ہی نہیں، جو باندیاں ہیں ان کے لیے بھی کوئی پردہ نہیں تھا. چلیے میں آپ کے سمجھنے کے لیے کہ اسلام کتنا، سنیے میری کوئی بات، باندھی آپ اسلام، دیکھو جی آپ کیا پاس بول کی رہے بات ہو؟ نہ کرو، جو پرابلمس ہیں ان کے حل قرآن کی اور حدیث میں موجود ہے. میں پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں. پریزنٹ کا میں کوئی ایسا مسئلہ ہو حل قرآن حدیث میں میں نہ ہو تو اسلام، سنیے میری بات، ہے نا یہ مسئلہ کہاں ہے؟ آج کی عورتوں کے لیے بھی اسلام جو ہے کون سا سب عورتوں کے لیے پردے کا سسٹم نہیں بتاتا ہے نا؟ اب سن تو لیجئے. اب بولیے. دنیا کے اندر آج کے زمانے میں ہر انسان پوری طرح آزاد ہے. اگر کوئی ہندو لڑکی کل پردہ کرتی ہے، اگر کل کرتی ہے، کوئی مسلمان اس سے نہیں کہے گا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، نہیں بلکہ کہے گا بات، کہ تم ایک وہ منٹ ایک صحیح منٹ کرو. پورا کوئی روکے سنیے، نہیں، آپ غلط کہہ رہے پورا بونگا جی ادھر بات مسلمانوں کی ہندو کی نہیں ہو رہی ہے، بات اسلام کی، قرآن کی اور حدیث کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ہو. تو دیکھو مسلمان تو جب بہت بات اچھے مذہب کی قرآن، ہوگی سنیے میری بات سنیے پورا بونگا جی، میں کہہ ہاں، رہا ہوں کہ مسلمان تو قرآن اور حدیث سے بہت زیادہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات مت یہ کریے. غلط ہے، یہ غلط اس ہے. کا آپ نے الٹا بول دیا، نہیں نہیں میں بتا رہا آپ ہوں نے کیوں الٹا بتا بول رہا ہوں. اچھا ایک منٹ رکیے، میں آپ کو کچھ حدیثیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. دیا. ٹھیک ہے جی بتائیے. میں کچھ سپر چیٹس لے لوں پھر اس کے بعد پھر
اگر کل میرا کوئی دوست راہل، میرا کوئی دوست روی، میرا کوئی میں پھر آپ لوگوں پہ آ رہے ہیں، ایک منٹ، آپ لوگوں پہ آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اسلام اور جو محمد صاحب اور جو ان کے صحابی تھے میں ان پہ بات کرتا ہوں. میں مسلمانوں کے اوپر بات نہیں کرتا ہوں. میں ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ میں آپ کی بات نظریں نیچی رکھوں گا، جبکہ قرآن تو مومنین کو دے رہا ہے کہ نظریں نیچی رکھو، تو کیا میں اپنے دوست راہل کو منع کروں گا کہ ایسا مت کرو؟ نہیں، کہ قرآن دے رہا ہے. بالکل منع نہیں کر سکتے ہو آپ، اور آپ سے کوئی یہ سوال بھی نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. راکیش گوڑا جی، ایک منٹ، کب نہیں دیا؟ اجازت ہے ہر کوئی فالو کر سکتا ہے. ایک منٹ رکیں گے آپ؟ اٹھوائی نا یہ. ایک منٹ رکیں گے سر؟ بھاوک مت ہو سر، راکیش گوڑا جی، آپ 2 منٹ. ہاں، راکیش گوڑا جی نے 200 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تھینکس الاٹ. ساحل، آپ غالب کمال کو لیتے ہو، ابھی بولے اپنے وہ تو کرسچن بیک گراؤنڈ سے ہے. غالب کمال نہیں، مرزا غالب. میں بدھسٹ ہوں، اس لیے اپنا آپ نے نہیں لیا مجھے یا میرے کو. غالب کو کیسا لے سکتے ہو؟ سچ والے جی، آزاد جی، اور آپ اچھے بات کرتے ہو. میں نے غالب کمال نہیں، غالب مرزا غالب کی بات کی ہے. شاید آپ نے پہلے ہماری سٹریمز دیکھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ غالب بھائی سے ناواقف ہے. ہم مرزا غالب کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ان کو موقع نہیں مل رہا ہے، ورنہ وہ سٹریم جوائن کر لیتے. کریٹیکل ریزننگ جی 100 روپیز کا کنٹریبیوشن، تھینکس الاٹ. اس لاجک پر تو گائے، بکری، مرغی کو بھی برقع ہونا چاہیے. انہوں نے کون سا پاپ کیا ہے؟ برابر. ٹھیک فرمایا آپ نے کریٹیکل ریزننگ جی نے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہے وہ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے، جانور کو بھی نہیں چھوڑ رہے. یہ میں نے آلریڈی لے لیا ہے. آپ حدیث بتا رہے تھے کوئی؟ جی میں بالکل ابھی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو 3359 ہے اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کس طرح سے بائیفرکیشن کرتا ہے پردے کے معاملے میں غیر مسلمان اور لونڈیوں کے ساتھ. اور اس کے بعد آپ خود سوچئے گا کہ کتنا اچھا مذہب یا کتنا اچھا اللہ ہے. آپ اس بات سے ہی فیصلہ لے سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر 3359 جو میں نے آیت پڑھی اس کی آپ تفسیر سنیے، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ کو فرماتا ہے کہ آپ مومن عورتوں سے فرما دے، بالخصوص اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے، کیونکہ وہ تمام دنیا کی عورتوں سے بہتر و افضل ہے، کہ وہ اپنی چادریں قدریں لٹکا لیا کرے تاکہ جاہلیت کی عورتوں سے ممتاز ہو جائیں. اسی طرح لونڈیوں سے بھی آزاد عورتوں کی پہچان ہو جائے. یہ جو پردے کا سسٹم ہے، یہ غیر مسلم عورتوں سے فرق کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو مسلم عورتیں ہیں ان کی عزت ان کو کوئی چھیڑے نہیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کی کوئی عزت نہیں، کیونکہ ان سے فرق بتایا جا رہا ہے. اور دیکھیے آگے، لونڈیوں سے بھی اسی طرح، لونڈیوں سے بھی آزاد عورتوں کی پہچان ہو جائے. جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو عورتیں اپنی دوپٹیاں کے اوپر ڈالتی ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام کاج کے لیے باہر نکلے تو جو چادر وہ اوڑھتی ہیں اسے شریر سے جھکا کر منہ ڈھک لیا کرے، صرف ایک آنکھ کھلی رکھے. امام محمد بن سیرین کے سوال پر حضرت عبیدہ سلمانی نے اپنا چہرہ اور سر ڈھانک کر اور بائیں آنکھ کھلی رکھ کر بتا دیا کہ یہ مطلب اس آیت کا ہے. یعنی پردہ جو مسلمان عورتوں کو بتایا گیا ہے وہ پورا ڈھکنا ہے، صرف ایک آنکھ اس کی کھلی رہ سکتی ہے. حضرت اکرمہ کا قول ہے کہ اپنی چادر سے اپنا گلا تک ڈھانپ لے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے اس آیت کے اترنے کے بعد انصار کی عورتیں جب نکلتی تھی تو اس طرح لکی چھپی چلتی تھی گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں، ان کے سروں پر پرند ہے. سیاہ چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کرتی تھی. حضرت زہری سے سوال ہوا کہ کیا لونڈیاں بھی چادر اوڑے، خواہ خاوندو والیاں ہو یا بے خاوند کی ہو؟ فرمایا دو پٹیاں تو ضرور اوڑے اگر وہ خاوند والیاں ہو، اور چادر نہ اوڑے تاکہ ان میں اور آزاد عورتوں میں فرق
رہے. حضرت سفیان سوری سے منقول ہے کہ ذمی کافروں کی عورتوں کی زینت کا دیکھنا صرف خوف زنا کی وجہ سے ممنوع ہے، نہ کہ ان کی حرمت و عزت کی وجہ سے، کیونکہ آیت میں مومنوں کی عورتوں کا ذکر ہے. اب دیکھیے آپ بونگا، کون سے بونگا ہے آپ؟ پورا بونگا جی، ایک منٹ. جی جی آپ دیکھیے شیلیش سولنکی جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے، تھینکس اے لاٹ. جے سناتن، پردہ عمر کی دین ہے اللہ کی نہیں. بالکل، وہ بھی میں حدیث لے کے آؤں گا. جے سناتن جی بہت بہت شکریہ. ایوالونگ عبداللہ بھی جڑے ہوئے ہیں، بہت بہت سواگت ہے ایوالونگ عبداللہ جی آپ کا. تھینک یو ساحل سر. اچھا میں جی یہ آپ بتا رہا تھا کنٹینیو پورا کریے. بونگا جی، جی پورا بونگا جی، میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے میں نے تفسیر میں پڑھا آپ کے سامنے، یہ اسپیسیفک مسلم عورتوں کے لیے یہ پردے کا سسٹم نازل کیا گیا تاکہ وہ غیر مسلم عورتوں سے فرق کی جا سکے کہ یہ مسلم نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے. پورا بونگا جی ڈراپ ہو چکے ہیں. اچھا پورا بونگا جی آ گئے ہیں، پھر سے سواگت ہے پورا بونگا جی. تو پورا بونگا جی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تفسیر سے کہ جو پردے کا سسٹم تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم جو عورتیں ہیں ان میں فرق کیا جا سکے، بلکہ پردے کا سسٹم جو مسلمان باندیاں ہیں ان کے لیے بھی نہیں تھا. تو آپ خود سوچئے کس طریقے کا ڈبل سٹینڈرڈ اسلام بتا رہا ہے. ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پردہ وہ پروٹیکشن کے لیے ہے، اور یہ پروٹیکشن صرف دیا جا رہا ہے مسلمان عورتوں کو اور غیر مسلم عورتوں سے تاکہ فرق ہو سکے. آپ ایسے قانون کو اور آپ ایسے اسلام کو اچھا مانتے ہیں پورا بونگا جی؟ میوٹ ہے آپ کا مائک، میوٹ ہے. رمیش ایس جی ممبر بنے ہیں چینل کے، بہت بہت شکریہ رمیش جی. میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اس پہ آپ جواب دے دیجئے، اس کے بعد آپ سوال کریے گا. آپ کی بات کا سوال ہے. جی سوال اسی کے متعلق ہے، اسی کے مطلب اسی کے بارے میں. ٹھیک ہے بتائیے. کہ اگر مان لو کل کو امریکہ کی عورتیں وہ پردہ کرنے لگے تو آپ کے مطابق، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ہے، تو آپ کے مطابق تو ان کو مسلمان روکیں گے کرنے سے؟ نہیں، میں نے کب کہا کیوں؟ ایسا؟ آپ نے تو کہا، میں نے آپ نے کب تو کہا کہا کہ ایسا؟ یہ حکم صرف مسلمان عورتوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی اور کرے گا تو ہمیں کہ مسلمان ان کو روکیں گے. اچھا میں روکنے والی چیز بتا دوں، اس کے بعد جی آپ مانیں گے بتائیے. غلط ہے. مسلمان اگر کوئی غیر مسلم عورت اگر پردہ لے تو کوئی غیر مسلم عورت میں آپ کو آج کے مسلمان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ایسے شخصیت کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں محمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. عمر ایسے شخص ہے جس کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. میں ان کے بارے میں بتاؤں آپ کو، پھر آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہاں کام مجھے کیا ہے. پتا ہے کون سی حدیث بتائیں گے مجھے. ٹھیک ہے چلیے. آپ کو ڈونڈی والی حدیث مجھ کو بتائیں گے. ہاں آپ کو پتا ہے نا؟ وہ حدیث؟ ہاں پتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے پھر؟ دیکھیے سنن الکبریٰ کی حدیث ہے. دیکھو آپ جو بتا رہے ہو وہ ایک سب منٹ ایک منٹ صحیح ہے. سنو ایک آپ منٹ جو بتا رہے ہو سب صحیح ہے، میں پڑھ لیکن تو لوں آپ تاکہ لوگوں کو تو پتا چل جائے پورا بونگا جی. ہاں ٹھیک ہے بولیے. ٹھیک ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. Anas reported Umar once saw a slave girl that belonged to Anas wearing a scarf. ٹھیک ہے. لونڈی تھی انس کی اور وہ سکارف پہنی ہوئی تھی. So Umar hit her and told her don't assume the manners of free women. عمر نے اس کو مار کر اس کو کہا کہ جو آزاد عورتیں ہیں ان کا جو طریقہ ہے وہ آپ کاپی نہ کریں. اور اس کے بعد دیکھیے انس بن مالک سے ہی یہ حدیث ہے، سنن الکبریٰ میں ہے، معرفت السنن والآثار جو ہے اس میں بھی ہے بہقی کی. اس میں بھی انس سے ہی روایت ہے. The slave girls of Umar were serving us with uncovered hair and their breasts shaking. کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل ٹھیک، لیکن میرا سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے.
नहीं, आपने कहा, मैंने बताया ना कि उमर ने रोका उसको, मारा हाँ उनको रोक, बल्कि चार डालने पर। ठीक है। और उमर की और भी हरकतें आपको बता दूं, और एक हरकत और दो हरकतें देख ले आप जी कि बताइए। पर्दे की आयत आई क्यों है। ठीक है, ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 146 है। हदीस इस तरह है कि आयशा से रिवायत कर, उर्वा बिन जुबैर से वो आयशा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह की बीवियां रात में मुनासी, ठीक है, एक जगह थी मनसी की तरफ कज़ा हाजत के लिए जाती, यानी टॉयलेट के लिए जाती, और मनासी एक खुला मैदान है। तो उमर रसूलुल्लाह से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराएं, मगर रसूलुल्लाह ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को इशा के वक्त सौदा बिनते जमा, जो कि मोहम्मद साहब की बीवी है, रसूलुल्लाह की अहलिया, जो दराज कदर औरत थी, बाहर गई। उमर ने इन्हें आवाज दी और कहा, हमने तुम्हें पहचान लिया, और इनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो जाए। चुनांचा इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। देखिए, वो टॉयलेट के लिए जा रही हैं, मोहम्मद साहब की बीवी, और वहाँ उमर जो है रास्ते में उनके लोगों के साथ ग्रुप में खड़े रहते हैं और उनको आवाज देते हैं, ओ सौदा, ए सौदा, मैंने तुम्हें पहचान अच्छा लिया। एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछूं इसी हदीस के बारे में। जी पूछिए। ये जो और दो हदीस में पढ़ देता हूँ इसी सौदा से रिलेटेड, उसके बाद फिर हाँ, आप पूछिएगा। बल्कि आपको ठीक है। जवाब देना है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब है।